دوستو، اگر آپ بھی میری طرح یہ سوچتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو ورکنگ سکیلیٹن ہے وہ صرف ایک چیف جسٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور سپریم کورٹ صرف ایک چیف جسٹس کا نام ہے جو مختار کل سمجھا جاتا ہے، تو آپ بھی میری طرح غلط سوچتے ہیں۔ چیف جسٹس کسی طرح سے بھی مقدمات کی سماعت کی ترتیب کے فیصلے یا کون سا جج کس مقدمے کی پیروی کرے گا اس بارے میں مطلق العنان اختیارات کا مالک نہیں ہوتا۔ وہ اپنے برادر ججز میں سے صرف ایک جج ہوتا ہے، مگر سینیرٹی کے حساب سے وہ موسٹ سینئر سمجھا جاتا ہے۔ جو سینئر ترین ہوتا ہے اسے چیف جسٹس کہا جاتا ہے۔ ادروائز اس کے علاوہ اسے برادر ججز پر کسی قسم کی برتری یا فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ امریکی سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت سارے ججز کرتے ہیں، اور وہاں یا کہیں بھی پرانی جمہوری ریاستوں میں چیف جسٹس کی ثوابدید پر ججز کے بینچز بنانے کا طریقہ کار نہیں ہے، یا یہ دیکھنے میں نہیں آتا کہ اہم آئینی یا سیاسی معاملات ایک تسلسل سے صرف کچھ ججز ہی دیکھ رہے ہوں یا ان مقدمات کی سماعت کر رہے ہوں، اور ان مقدمات سے بظاہر جان بوجھ کر سینئر ترین ججز کو ایک لمبے عرصے کے لیے علیحدہ رکھا جائے۔ پاکستان کے آئین میں بھی اس طرح کا کہیں بھی سپریم کورٹ میں ججز کے بینچ بنانے کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس میں ہائی کورٹس میں اس طرح کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں بینچ کا قیام ایسی روایت قرار دی جا سکتی ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 176 سپریم کورٹ کی ساخت کے بارے میں بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججز پر مشتمل ہوگی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس اور دیگر ججز ہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ کے کسی بھی حکم کو چیف جسٹس اور دیگر ججز کا حکم ہونا لازمی ہے، نہ کہ صرف چیف جسٹس کا یا چند ان میں سے اس بینچ کے بنائے گئے چند ججز کا۔ یہ ایسے ہی ہے جب سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وزیر اعظم کے فیصلوں کو کابینہ کی منظوری درکار ہے۔ اس طرح آئین کی منشا کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلوں کے سارے برادر ججز کی منظوری بھی درکار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ایک جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم سے تو اس کے فیصلوں کی اس کی اپنی کابینہ سے منظوری کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، مگر خود اہم آئینی اور قانونی فیصلے صرف چند من پسند ہم خیال برادر ججز ساتھ مل کر لیں۔ ہمارے ماضی میں اور موجودہ آئینی بحران کی وجہ سپریم کورٹ کی فیصلہ سازی میں غیر متوازن ساخت اور ماضی میں کچھ چیف جسٹس کا اختیارات سے بالاتر ہو کر جو استعمال ہے وہ رہا ہے۔ اختیارات کا آئین سے بالا استعمال یہ آئینی بحران کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جسٹس منیر سے لے کر ماضی قریب تک ایک تاریخ ہے جس میں ان ججز کا کچھ ہم خیال ججز کے ساتھ مل کر غیر آئینی اقدامات سے نہ صرف ملک میں سیاسی بحران آیا بلکہ آئینی بحران بھی، جس کا ہم ابھی تک سامنا کر رہے ہیں۔ اور عدالت عظمیٰ کی جو بے توقیری ہوئی وہ الگ۔ اس بے توقیری میں حال ہی میں شدت سے دیکھنے میں آئی جب چیف جسٹس اپنے من پسند ججز سپریم کورٹ میں بھرنے پر اصرار کرتے نظر آئے، اور اس میں ناکامی پر جوڈیشل کونسل کے اجلاس کو یکایک بغیر کسی وجہ کے برخاست کر دیا گیا۔ اسی طرح مبینہ طور پر اٹارنی جنرل کی تعیناتی میں روڑے اٹکائے گئے، جس کی وجہ سے ایک مجبور، لاچار اور کمزور وفاقی حکومت کو اپنے اٹارنی جنرلز کے امیدوار کو تبدیل کرنا پڑا۔ پھر قانونی برابری کے احتجاج کے باوجود مبینہ طور پر چند من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے من پسند ججز کے بینچز بنائے گئے۔ سپریم کورٹ کی پچھلی 3 قیادتوں کے جو آرڈرز ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے جیسے انہوں نے طے کیا تھا کہ سینئر ترین جج جو اس سال ستمبر میں چیف جسٹس بنیں گے انہیں اہم آئینی اور قانونی مقدمات سے علیحدہ رکھا جائے۔ افسروں کی تعیناتی پر جو سو موٹو ایکشن لیتی ہے سپریم کورٹ، اس پر بھی اپنے ہی ججز کی مبینہ آڈیو پر خاموش رہتی ہے، اور احتجاج کے باوجود نہ تو انہیں بینچ سے الگ کیا جاتا ہے، نہ ہی اس الزام کی تحقیق کرنے کے لیے جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ روایت ہے کہ اگر سائل کو جج پر اعتماد نہ ہو تو جج پر لازم ہے وہ مقدمے سے الگ ہو جائے، مگر حال ہی میں اہم آئینی مقدمات میں بڑے اعتراضات کے باوجود کچھ ججز ان مقدمات سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نہ ہی چیف جسٹس نے
اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے انہیں بینچ سے الگ کیا۔ ان واقعات کی وجہ سے جتنی بے توقیری اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کی حال ہی میں ہوئی ہے، ایسی کبھی مثال نہیں ملتی۔ اس اعلیٰ ادارے کی توقیر کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمان حرکت میں آئے اور ایسی قانون سازی کی جائے جیسے یہ یقینی بنایا جائے کہ چیف جسٹس کو اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جس سے اس نظام میں توازن لایا جا سکے گا۔ چیف جسٹس کو ایک سلطنت کے بادشاہ ہونے کے بجائے ایک انتظامی سربراہ کے طور پر کام کرنا چاہیے اور اپنے اختیارات کو اس صورت میں استعمال کرنا چاہیے کہ وہ اس سسٹم کو مزید ڈیولپ کر سکیں یا اسی سسٹم کو توازن کر سکیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تقریباً پوری پارلیمان نے آئین منظور کیا ہو اور ترامیم پارلیمان میں 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی ہوں، تو مگر اس آئین کی تشریح 5 ججز کے بینچ میں سے صرف 3 ججز کرتے ہوں یا پھر اس آئین کو دوبارہ لکھ رہے ہوں۔ آئینی بحرانوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمان آئینی ترامیم یا قانون سازی کے ذریعے یہ لازمی قرار دے کہ کسی بھی آئینی معاملے کو سارے ججز سنیں گے، اس مقدمات کی سماعت سارے ججز کریں گے، اس کے بعد 2/3 اکثریت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس سے نہ صرف عام عوام کے حق میں فائدہ ہوں گے بلکہ گورنمنٹ یا اپوزیشن لیڈرانز پر بھی جو قانونی اٹیک ہوتے ہیں اسے بچا جا سکے گا۔ از خود نوٹس لینے والا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ ہمیشہ وفاقی حکومتوں، صوبائی حکومتوں یا پھر اپوزیشن لیڈرز یا دوسرے بیوروکریسی پر جو آئینی اٹیک ہوتے ہیں اس سے بھی بچنے کے لیے جو سو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے، اس میں بھی اگر یہ ترامیم لائی جائیں تو ہو سکتا ہے اس سسٹم کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقینی بنانے کی بڑی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی ٹرائل کورٹ کی شکل اختیار نہ کرے تاکہ پاناما جیسے مقدمات کی سماعت کر کے انسانی حقوق کو متاثر کرتے ہوئے اپیل کا راستہ بند کر دیا جائے۔ بنیادی عدالتوں کو اپنا کام آزادی اور بغیر کسی دباؤ سے کرنے کے لیے مانیٹرنگ جج کی غیر آئینی اور غیر قانونی ضرورت کا خاتمہ بھی اشد ضروری ہے۔ ان چند آئینی اصلاحات سے امید کی جا سکتی ہے کہ ملک میں جاری آئینی بحران اور آنے والے بحرانوں کے آگے ذرا بند باندھا جا سکے۔